ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے کل کے لیے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اپنے بندوں پر اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمیں اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی تعلیم عطا فرماتا ہے اور ہمیں آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ترغیب دلاتا ہے۔ یہ کتنا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ وہ مالک خود ہی اپنے بندوں کو جو ہے وہ خزانے کا پتہ بتا رہا ہے، تو غلام کو چاہیے کہ اس خزانے کی طرف بڑھے اور اس خزانے کو حاصل کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے تو یہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ یہ اللہ سے جو ڈرنے کا حکم ہے، جو تقوی کا حکم ہے، یہ قرآن مقدس کے اندر یہ جملہ جو ہے وہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ نہیں آیا، بلکہ یہ جملہ قرآن مقدس کے اندر 55 مرتبہ ملتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ 55 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کہا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ راہ ہدایت نصیب فرما رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے جو فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمائے۔ پہلے تو یہ بتایا ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتا ہے۔ اب ان دونوں آیتوں میں آپ دیکھیں کتنا جو ہے وہ پیار بھرا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ میں پرہیزگاروں کے ساتھ ہوں، اور یہ بھی فرما رہا ہے کہ میں پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو، یعنی اس کی رحمت جس کے ساتھ میں ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پسند فرمائے، ان کا مقام اور رتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمیں پہلے تو تقوی کی تعلیم دی، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے کل کے لیے۔ یہ جو کل ہے نا، کل یہ ہم لوگ کل بولتے ہیں کہ مجھے کل کے لیے یہ کرنا ہے، کل کے لیے وہ کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کل کے لیے، یہ وہ کل ہے جس کے بعد میں کبھی کل ہوگا ہی نہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کل کا ہمیں پتہ بتایا کہ وہ کل آئے گا، اس کے بعد میں پھر دوبارہ کل کبھی نہیں آئے گا، اور وہ کل قیامت کا دن ہے، اس کے بعد میں پھر کوئی دوسرا دن نہیں آئے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ کل جو ہے وہ آنے والے آئندہ کل کو کہا جاتا ہے، تو یہاں اس سے مراد ہے قیامت۔ تو قیامت کو کل کہہ کر کے یہ بتانا مقصد ہے کہ قیامت کا آنا اتنا ہی یقینی ہے جیسے ہر دن کے بعد میں جو ہے وہ آئندہ دن کا آنا ضروری ہے۔ جب آج ہوا ہے تو کل بھی ہوگا، یہ پکا ہے۔ تو اسی طریقے سے قیامت کا آنا بھی بالکل پکا ہے۔ لہذا جو قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ دیوانے اور پاگل پن کا شکار ہیں، اس لیے کہ جب وہ کل آنا ہے اب اس کے باوجود بھی کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ اور پھر قیامت اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنے سالوں کے بعد میں قیامت آئے گی، فرمایا کل قیامت کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر دن جو ہے وہ آنے والے دن سے قریب ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دن، یعنی قیامت کا دن بھی بہت قریب ہے، بس جیسے کل قریب ہے ایسے قیامت کا دن بھی بہت نزدیک ہے۔ تو اب ایمان کا تقاضا یہ ہے ہر مومن اس یقینی کل کے لیے
اور اس آنے والے قریب والے کل کے لیے فکر کرے، سوچے کہ میں نے اس کل قیامت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ ہر شخص اپنے آنے والے دن کو موجودہ دن سے بہتر بنانا چاہتا ہے۔ سب کہتے ہیں میرا فیوچر اچھا ہو جائے، میرا فیوچر اچھا ہو جائے، تو ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ آنے والا کل اچھا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ پھر تم آنے والے کل قیامت کے لیے بھی اسی طرح فکر کرو، کیونکہ کوئی یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی کا جو کل ہے وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن یہ تو یقین ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ تو جس یہ کل کے بارے میں یقین نہیں، اس فیوچر کے بارے میں ہم اتنا دوڑ بھاگ کرتے ہیں، تو جو کل بالکل آنا پکا ہے قیامت کا دن، اس کے بارے میں ہمیں کتنی دوڑ بھاگ کرنا چاہیے۔ اور اس فیوچر کو اچھا کرنے کے لیے، جو دنیا کا فیوچر ہے اس کو اچھا کرنے کے لیے ہم بڑے خواب دیکھتے ہیں، تو قیامت کا جو فیوچر ہے اس کو اچھا کرنے کے لیے ہمیں کتنی تیاری کرنا چاہیے۔ تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ایمان کا بھی یہی تقاضا ہے کہ مومن اس کل کی فکر کرے جس کے بعد میں کوئی کل نہیں ہوگی، جس کا آنا یقینی ہے اور جو بالکل قریب ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، ایمان والوں، یہ دنیا جس کی کل کے لیے تم بڑی فکر کرتے ہو، بڑی مصیبتیں اٹھاتے ہو، اس کے بارے میں تو جو ہے وہ حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام نے بھی بتا دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ بندہ برائیاں جو کرتا ہے عام طور پر دنیا کی محبت میں کرتا ہے۔ اب وہ ایک بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، بندہ جو ہے وہ حرام ویسا کماتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ دنیا کی محبت میں کماتا ہے، جھوٹ بولتا ہے دنیا کی محبت میں بولتا ہے، رشوت لیتا ہے دنیا کی محبت میں لیتا ہے، سود خوری کرتا ہے، یعنی بہت ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ کافروں کو جتنا مزہ ہے یہیں پہ مزہ ہے، اور مومن کو یہاں پر بڑی پابندیاں ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس وقت میں نماز فرض ہے، یہاں پہ نماز پڑھنا ہے، اس وقت میں تم کو روزہ رکھنا ہے۔ یہاں مومن کے لیے قید خانہ ہے لیکن کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس دنیا کی کل کی فکر میں جتنے زیادہ ہم مبتلا ہو گئے ہیں، دلدل میں پھنس گئے ہیں، اتنے زیادہ گنہگار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ تو بتا دیا کہ دنیا قید خانہ ہے، قید خانے میں جو ہے وہ بندہ کتنا بھی جو ہے وہ کر لے، لیکن آخر قید خانہ تو قید خانہ ہی رہتا ہے۔ تو دنیا کے اندر آرام نہیں ملنا ہے، آرام کہاں پہ ملنا ہے؟ مرنے کے بعد اچھے اعمال ہیں تو جنت میں آرام ملنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنے والے کل کی فکر کرو، اور لہذا اس دنیا کی فکر کو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی رکھو، باقی قیامت کی فکر کرو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے قیامت کے دن کے لیے کیا کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قیامت کی فکر کرو، ہم نے کیا کیا ہے کل کے لیے۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے ہم نے قیامت کے لیے کیا جمع کیا، ہمیں سوچنا چاہیے اس کل یعنی قیامت والے کل کے لیے ہم نے جو ہے وہ آرام کا کتنا سامان کیا۔ قیامت والی جو قیامت کے دن جو کل آئے گی وہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اس کے لیے ہم نے کیا کیا۔ اور اس جیل سے جب ہم آزاد ہو جائیں گے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی۔ اور یہ جیل خانہ جو ہے ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، ہماری جو ہے وہ منزل کچھ اور ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا۔ اور آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں کل اس کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا اللہ کی بارگاہ، وہ ہم نے کیا کیا اس کل کے لیے۔ اور اسی طریقے سے دولت کے ڈھیر ہم نے لگا دیے، ایک دن یہ دولت جو ہے وہ ہم دوسروں کے لیے چھوڑ کے مر جائیں گے، ہم نے اپنے لیے کیا خزانہ جمع کیا کل کے لیے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ دنیا کی آزادی تو جو ہے وہ کام آنے والی نہیں ہے، حقیقت میں اللہ کی بندگی کام آنے والی ہے۔ تو قیامت کے لیے ہم نے اللہ کی کتنی بندگی کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کریمہ میں سوچنے کا معیار دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول اسلام سے سچی محبت ہے تو ان کی تعلیمات پہ ہم نے کتنا عمل کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں تو ان کے نقش قدم پہ ہم کتنا چلے، اپنی کمائی کا کتنا حصہ ہم نے دین کے لیے نکالا، اور ہم کتنے گھنٹے دین سیکھنے یا سکھانے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے لگے رہے۔ یہ ساری باتوں کو سوچنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو دیکھنا چاہیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے کل کے لیے۔ ان ساری باتوں پہ ہمیں غور کرنا ہے، اور اس کل جس میں انسان اپنے ہر عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہ جو کل جس کا یہاں پہ ذکر ہے نا، یہ وہ کل ہے، ابھی تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ جو کل ہے جس کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا، اس میں سب نظر آئے گا کیا کیا ہم نے کیا۔ رب فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے اس کو دیکھے گا۔ کب دیکھے گا؟ وہی قیامت والے کل میں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ حاضر تھے اور کچھ کھا رہے تھے، تو آیت مبارکہ کو سن کر کے انہوں نے کھانا چھوڑ دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن میں ہم اپنے تمام نیک اور برے اعمال کو دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن میں جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا اس دنیا میں جو بھی تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تمہاری غلطیوں کا نتیجہ ہے، اور تمہاری نیکیاں محفوظ رکھی گئی ہیں، قیامت کے دن وہ تمہارے حوالے کر دی جائیں گی. تو دنیا کے اندر بندہ جو بھی کرتا ہے وہ نظر نہیں آتا، قیامت کے دن میں بندہ سب دیکھے گا. تو اب کاش ہمیں اپنے حال پہ غور کرنا چاہیے، اور کل کے لیے ہم نے کیا ذخیرہ کیا ہے اس پہ ہم نے غور کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ اے ایمان والوں، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو. اور فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر، یعنی جو بھی نیکیاں تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، اس کا نتیجہ تمہیں اللہ کے یہاں ملے گا، یعنی ہر نیکی کا ثواب تمہیں ملے گا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم نیکی بھیجو گے اس کو پاؤ گے تم اللہ کی بارگاہ کے اندر. وہ خیر واعظم اجرا، یہی بہتر ہے اور اس کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر برباد نہیں کرتا، اسے ضائع نہیں کرتا. جو بھی ہم کر رہے ہیں سب ہمیں ملنا ہے. اس کے بعد رب نے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. یعنی یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے. میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں یہ جملہ 34 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ جو بھی تم کر رہے ہو اللہ سب جو ہے وہ جانتا ہے. اگر ایک بار کہا جاتا تو سمجھ میں نہیں آتی، 2 بار کہا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ بندہ غفلت سے بیدار نہ ہو. اللہ نے 34 مرتبہ قرآن میں فرما دیا کہ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اب اس کے باوجود بھی اگر ہم اچھے کام نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہمارے دل کے اندر موجود ہی نہیں ہے. اگر ہم کو ہمارا جو اوپر والا کوئی مالک ہو، کوئی سیٹ ہو یا کوئی ہمارے اوپر ہو، ایک بار بھی کہہ دے کہ مجھے سب پتا ہے تم کیا کر رہے ہو، تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے 34 مرتبہ قرآن میں فرما رہا ہے تم جو بھی کرتے ہو اللہ کو سب پتا ہے. اس کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہے وہ ڈر نہیں جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ جو کر رہے ہیں وہ تو جانتا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. تو جو پروردگار عالم دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور جو کر رہے ہیں سب جانتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تو کیا حال ہوگا. آپ دیکھیں جو نوکر کام کرتا ہے اس کو جب یہ پتا رہتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو کام میں سستی نہیں کرتا. اور اگر سستی کر رہا ہے اور مالک آ جاتا ہے تو فوراً ہاتھ تیزی سے چلانے لگ جاتا ہے اور جلدی جلدی کام کرنے لگ جاتا ہے. تو جب دنیا کے ایک مالک سے بندہ اتنا ڈرتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہو تو پھر کام زوردار انداز میں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، مجھے سب دیکھتا ہوں، مجھے سب معلوم ہے جو تم کرتے ہو. اور اس کے باوجود بھی بندہ نہ تو گناہ چھوڑتا ہے، جو ہے نہ تو مسجد کی طرف آتا ہوا نظر آتا ہے، نہ جو ہے وہ حرام کاموں کو ترک کرتا ہے. تو اس کا مطلب اس کے دل میں اللہ کی ذات پر جتنا یقین ہونا چاہیے اتنا یقین نہیں پایا جاتا، اس کا ایمان بڑا کمزور ہے. لہذا فرمایا گیا کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اپنے کام میں محنت کرے، مشقت کا مظاہرہ کرے اور خوب محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اعمال کو پیش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بہتر اجر عطا فرمائے. تو بندوں کی اگر یہ کیفیت ہو جائے، ذمہ داری کا احساس، اصل میں یہ جو فرمایا گیا نا اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے تم جو کرتے ہو، یہ ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. تو لہذا جب ذمہ داری کا بندے کو احساس ہوگا تو پھر بندہ جو ہے وہ خوب نیک اعمال کے اندر جو ہے وہ رغبت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر وعدہ بھی بیان فرمایا کہ میں کیا کیا اس پر نعمتیں دوں گا. حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں. یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور نہ کوئی انسان اپنے دل میں اس کا تصور کر سکتا ہے.
یعنی اللہ نے کوئی معمولی نعمت نہیں دی ہے کہ دنیا میں تم بڑی بڑی نعمتیں دیکھے تو سمجھو یہی ملے گا وہی ملے گا، نہیں، تم دیکھے ہی نہیں ہو ابھی وہ نعمتیں، اور دیکھے تو نہیں اور سنے بھی نہیں ہو، اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ دے گا۔ اچھا سوچ بھی نہیں سکتے تم، اللہ نے فرمایا سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انعام دے گا تو وہ انعام چھوٹا انعام تھوڑی ہوگا نا۔ جنت کا جو نقشہ احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے جنت کی نعمتوں کا، اگر بندہ اس کو اگر پڑھ لے تو پھر جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں دل و جان سے وہ لگ جائے گا۔ جنت کی نہریں، جنت کے پھل، جنت کے میوے، اور پھر جنت کی حوریں، جنت کے باغات، وہ جو جنت کے جو مسندیں، ان کا جو نقشہ، جو جنت کے برتنوں کا جو نقشہ قرآن وہ احادیث طیبہ میں بیان کیا گیا ہے، بندہ اس کو پڑھے تو حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب فرما رہا میں وہ دوں گا، نہ تم نے دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ تم سوچ سکتے ہو۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے اگر واقعی تم نے اس کو تسلیم کر لیا تو پھر تم عبادت میں کبھی بھی سستی نہیں کرو گے، کبھی بھی غفلت نہیں کرو گے، اور کبھی بھی اپنے دینی معاملات کے اندر لاپرواہی کا شکار نہیں بنو گے۔ اور جب بھی تم نیکی کرو گے تو پورا دل لگا کر کے نیکی کرو گے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میں نیکی دل لگا کے کیوں نہ کروں۔ یہ آیت کریمہ ہمیں آنے والے کل کی فکر دلاتی ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ آنے والے کل کی فکر کریں، اور یہ آنے والا کل سب کو آنا ہے، مجھے بھی آنا ہے، آپ کو بھی آنا ہے، اور یہ دن کون سا دن ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس کا تصور کر کے بندے کو تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آنے والے کل قیامت کے لیے مولا پوری تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔